الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت علی کے فضائل. اب حضرت علی کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر. حضرت علی جو ہیں یہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے کی جو سعادت ہے یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک خاتون کو ملی ہے. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے ہیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی گھر والے تھے یعنی آپ کی بیٹیاں اور حارثہ بن زید جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ بھی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے. یہ سارے آپ کے گھر کے افراد تھے. تو حضرت علی جو ہیں یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے، اور ہجرت کے وقت ان کی عمر جس وقت یہ ایمان لائے ہیں اس وقت ان کی عمر تقریباً 9 سال تھی. اور ہجرت کے وقت آپ کو یاد ہوگا کفار مکہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد قتل کرنے کے لیے گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا مشکل وقت تھا. اور اس وقت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنے بستر پر لٹایا تھا؟ حضرت علی کو. حضرت علی کی عمر اس وقت 23 سال سے زیادہ نہ تھی. نوجوانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور یہ کفار مکہ کی امانتیں ہیں، ان ساروں کو واپس کرنے کے بعد تم مدینہ آ جانا. تو ہجرت کے وقت آپ کے بستر پر تھے. اس کے بعد تمام جنگوں میں حصہ لیا، تمام جنگوں میں کلیدی کردار ادا کیا. غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ میں آج جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. اور غزوہ خیبر میں انہوں نے مرہب کو قتل کیا جو کہ 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. اور پھر غزوہ خیبر جو تھا حضرت علی ہی کے ہاتھ پر فتح ہوا. تو حدیث نمبر 1556 دیکھیے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے اور علی کو اپنا مدینے میں نائب مقرر کیا. تو حضرت علی نے کہا کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا اور میرا وہ درجہ ہو جو حضرت ہارون کو موسیٰ سے تھا؟ ہارون کو حضرت موسیٰ سے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ آپ کو پتہ جب کوہ طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کیا تھا. تو لیکن فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور حضرت ہارون آپ کو پتہ نبی ہی تھے. ٹھیک ہے. غزوہ تبوک میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے سب مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ تمام مسلمان جہاد کے لیے نکلیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مقابلہ جو تھا وہ دنیا کی سپریم پاور سے تھا. تو ہر مسلمان کا حکم تھا کہ وہ ضرور جہاد کے لیے نکلے. اب مدینے میں باقی جتنے مسلمان تھے تمام کے تمام نکل گئے سوائے بوڑھے لوگوں کے یا ان لوگوں کے جن کے پاس خواہش کے باوجود سواری نہ تھی. اب یہ ہے کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا حکمران مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کیا، اور آپ چلے گئے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ مدینے میں تو یا تو پیچھے بوڑھے لوگ ہیں یا منافق لوگ ہیں. حضرت علی کو یہ بات اچھی نہیں لگی. 5 دن گزرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہوئے. یہ پیچھے سے
تیز رفتاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، سارے بہادر لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ ایک بات دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ عین ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کوئی اسلام کے مرکز مدینہ پر حملہ کر دیتا، تو اس وقت کم از کم حضرت علی اس قابل تھے کہ حضرت علی اس فتنے کا مقابلہ کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو پھر اس وقت یہ بات کہی تھی کہ علی تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہو جتنا حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون کا مقام تھا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ہارون بھی نبی تھے اور حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ نے ان کو کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنا نائب مقرر کیا تھا، تو پھر اس بات پر حضرت علی جو تھے وہ خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 1557 سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے دن فرماتے ہوئے سنا کہ میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرائے گا۔ لوگ اس آرزو میں ٹھہرے رہے اور دیکھتے رہے کہ دیکھیں کل جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ پھر صبح ہوئی تو کیفیت یہ تھی کہ ہر شخص یہ آس لگائے ہوئے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور جس کو یہ دنیا میں خوشخبری مل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا۔ تو صحابہ ساری رات اس فکر میں رہے کہ پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کو اللہ کے رسول کل جھنڈا دیں گے، اور کیا خیال ہے آپ کا، دعائیں بھی کرتے ہوں گے کہ ہائے کاش کبھی ہم وہ خوش نصیب ہوں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشخبری سنائیں اور جھنڈا بھی دیں۔ پھر صبح ہوئی تو کیفیت یہ تھی کہ ہر شخص یہ آس لگائے ہوئے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اس وقت حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے اپنی بیماری کی وجہ سے، انہیں بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضرت علی کی آنکھیں اس وقت اس طرح ٹھیک ہو گئیں گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر حضرت علی سے نے دریافت کیا، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جھنڈا دیا اور ان کو منتخب فرمایا، اور یہ خوشخبری پھر کس کے لیے خاص ہو گئی کہ کل جھنڈا اس کو دیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری کا پھر مصداق کون ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی میں انہیں خوشخبری ملی کہ تم سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حملہ کرنے کے لیے ہدایات دیں۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہم ان سے اس وقت تک جنگ کریں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تم آہستگی اور سکون کے ساتھ چلو، یہاں کہ تم ان کے میدان میں جا اترو، سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ان پر اللہ کی طرف سے کیا فرض عائد ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ نے حضرت علی کو کیا ہدایات دیں کہ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت، اور ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب لوگوں کے لیے سرخ اونٹ باڈی سب سے زیادہ قیمتی چیز تھے، یوں سمجھ لیجیے جیسے ہمارے ہاں کوئی بہت عمدہ گاڑی، بڑی کوئی جو ہے کسی کو شاندار گاڑی مل جائے تو عربوں کے نزدیک سرخ اونٹ اتنے قیمتی ہوتے تھے۔ تو ان کو پہلے اسلام کی دعوت دو، اور اس کے بعد اگر وہ دعوت قبول نہ کریں پھر ان سے لڑائی کرنا۔ اب حضرت علی نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خیبر میں ان کے 8 قلعے تھے، بڑے مضبوط، انہوں نے ڈھیر ساز و سامان اکٹھا کر رکھا تھا۔ حضرت علی نے ان کے جو سب سے بڑا پہلوان مرحب تھا اس کو قتل کر دیا،
اور اس کے بعد یہ 8 قلعے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد پھر یہ یہودیوں کا جو فتنہ تھا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جو غزوہ خیبر ہے صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تھا، اور صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے دشمن قریش کے ساتھ صلح کر لی تھی، ورنہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہود جنگ کا فتنہ اٹھاتے اور ان کا ساتھ قریش مکہ دیتے۔ اب قریش مکہ کے ہاتھ صلح نے باندھ دیے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے فتنے کو ختم کر دیا۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1559 سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کو گھر میں نہ پایا، تو کہا تیرا چچا زاد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگیں میرے اور ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ مجھ پر ناراض ہوئے، گھر سے نکل گئے، اور وہ دوپہر کو میرے پاس نہیں سوئے، کہیں باہر سو رہے ہوں گے یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کہا ذرا دیکھو علی کہاں ہیں؟ وہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول گئے اور آپ لیٹے ہوئے تھے، یعنی حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، اور چادر آپ کے پہلوؤں سے گر چکی تھی اور آپ کے پہلوؤں کو مٹی لگ چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے جہاں مٹی لگی ہوئی تھی، اور ساتھ فرماتے تھے اٹھو اے ابو تراب۔ ابو تراب کا کیا مطلب ہے؟ مٹی کے باپ، چونکہ جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ آپ کی یہ جو ہے پہلوؤں سے مٹی صاف کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اٹھو اے ابو تراب، حالانکہ بیٹی نے بتایا ہے کہ میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، تو داماد کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے سیکھیے۔ جا کے حضرت علی کو اٹھایا۔ حضرت علی کو یہ جو لقب تھا ابو تراب یہ بہت زیادہ پسند تھا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت علی کو پھر آپ گھر میں لائے، اور گھر میں آ کے آپ نے کیا کیا، خود لیٹ گئے، ایک طرف حضرت فاطمہ کو لٹا لیا، ایک طرف حضرت علی کو لٹا لیا، اور حضرت علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، پھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، اور پھر اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور صلح کرا دی۔ یہ نہیں پوچھا جھگڑا کیا ہوا تھا، کیونکہ اگر آپ جھگڑے پوچھنے لگ پڑو نا تو باتوں میں سے باتیں نکلتی چلی جاتی۔ باہر نکلے تو چہرہ خوب چمک رہا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ کہنے لگے آج میں 2 بندوں کے درمیان صلح کرا کے آیا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ مزے کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دفعہ حضرت علی نے آپ سے پوچھا، حضرت علی اور فاطمہ میں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور فاطمہ کا کہنا تھا کہ میرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور پھر فاطمہ سے کہا کہ بلکہ حضرت علی سے کہا کہ تم مجھے بہت زیادہ محبوب ہو، اس کے بعد حضرت فاطمہ سے کہا تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا انکار نہ کرتے تھے، ہمیشہ ایسی بات کرتے جس کے ساتھ سارے خوش ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ سے کہا تم مجھے علی سے زیادہ محبوب ہو، اور حضرت علی سے کہا کہ تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، صحیح، اور اس طرح کر کے مسئلہ حل کر دیا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے فضائل۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے پہلے 4 خلفاء ہیں، اور اب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے فضائل ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کسی کا ماموں میرے ماموں جیسا ہے، کسی کا اگر ایسا ماموں ہے تو مجھے ذرا دکھائے تو صحیح، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ اپنی ماں کے بڑے لاڈلے تھے، لیکن مسلمان ہو گئے۔ ان ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا، اور لیکن جب مسلمان ہو گئے تو ماں ہی سب سے بڑی دشمن ہو گئی۔ ان کی ماں نے قسم کھائی کہ میں نہ تو کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ میں دھوپ میں بیٹھوں گی جب تک کہ تم اسلام سے پھر نہیں جاتے۔
3 دن تک ان کی ماں نے اپنی بات پر عمل کیا، نہ کھایا نہ پیا نہ دھوپ میں بیٹھی۔ ہوا کیا کہ بے ہوش ہو گئیں۔ اس کا جو دوسرا بیٹا تھا اس کا نام عمارہ تھا، اس نے پھر اپنی ماں کو پانی پلایا، اور اس وقت پھر قرآن مجید میں یہ آیات اتری، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے کی نصیحت کی، لیکن اگر والدین تجھے اس بات پر آمادہ کریں، اس بات پر تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات قطعاً نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں نیکی کے ساتھ رہنا ہے۔ مشرک بھی ہیں تو تب بھی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے۔ شرک کے معاملے میں یا ناجائز کام کے معاملے میں ان کی بات نہ مانو، لیکن باقی تمام معاملات میں ان کی خدمت کرتے رہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے قرآن مجید میں 4 دفعہ آیات اتری، مختلف مقامات پر وصیت کے احکامات بھی انہی کے لیے ہی اترے تھے۔ اسی طرح شراب کے بارے میں احکامات بھی انہی کے ایک واقعے کے بارے میں اترے تھے۔ یہ جو آیت قرآن مجید کی آیت ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، اس کا شان نزول بھی حضرت سعد بن وقاص ہی کے بارے میں یہ آیت اتری تھی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آیت حدیث نمبر 1560، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں جاگ رہے تھے، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی نیک شخص آج رات میرے گھر پر پہرا دے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کفار ہر وقت اس کوشش میں ہوتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، نہ بانس رہے نہ بانسری بجے۔ یہی تو وہ شخص ہے جن سے ساری مصیبتیں ڈالی ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ کے قتل کے منصوبہ کوئی ایک دفعہ نہیں بنا، بے شمار دفعہ بنا۔ تو جب آپ نے ہجرت کر لی تو ہجرت کے بعد تو صحابہ کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے سے آپ نے مدینہ جب آپ نے ہجرت کی ہے، کفار نے مل کر اجتماعی قتل کا منصوبہ بنایا تھا، تو تبھی تو آپ وہاں سے نکلے ہیں۔ تو جو ہے مدینہ آنے کے بعد صحابہ اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی سفر میں جاگتے رہے، جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، کاش میرے صحابہ میں سے کوئی نیک آدمی آج رات میرے گھر پر پہرا دے اور میں آرام سے سو سکوں۔ تو ابھی آپ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہتھیاروں کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ کہا، میں سعد بن ابی وقاص ہوں اور آپ کے در پر پہرا دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی سعادت کا شرف مل جائے، اس کی جو ہے خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ تو کہنے لگے، میں سعد بن ابی وقاص ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کی حفاظت کروں۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ مسلم میں ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں، ہم نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، آپ مطمئن ہو کر سو گئے۔ حدیث نمبر 1561، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بعد کسی شخص پر اپنے والدین کو فدا کیا ہو۔ میں نے سنا تھا وہ فرما رہے تھے، 7 تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اصل بات ہے، جنگ احد تو حضرت سعد ہی کا دن تھا۔ جنگ احد میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ آپ پر وہ بہت مشکل دن تھا، کفار نے آپ پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ آپ کے ارد گرد 9 انصاری صحابی جو تھے آپ کی مدافعت کرتے ہوئے یکے بعد دیگر شہید ہو گئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت سعد اور حضرت طلحہ تھے، یہ دونوں مہاجرین قریش میں سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے ماہر تیر انداز تھے، یہ تیر چلاتے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا قریب آتا تو اسے کہتے کہ اپنے تیر سعد کو دے دو۔ حضرت سعد کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ اپنا ترکش کھولیں اور
تیر نکالیں تو اللہ کے رسول جو قریب سے گزرتا اسے کہتے کہ اپنے تیر جو ہیں سعد کو دے دو، اور ساتھ ان کے لیے دعا کرتے. اور دعا کس طرح کرتے؟ تیرے تجھ پر میرے ماں باپ قربان، 7 تیر چلاؤ. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو یہ الفاظ رساد کے علاوہ بھی کہے ہوں. کون سے الفاظ؟ کہ تم پر میرے ماں باپ قربان. یہ صرف حضرت سعدی کا شرف تھا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کے لیے بھی استعمال کیے تھے. حضرت زبیر جو تھے یہ آپ کے پھپھی زاد بھائی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. غزوہ بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ڈیوٹی آپ کے سپرد کی تھی، اور آپ سے اور کہا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں. جب حضرت زبیر وہ ڈیوٹی سر انجام دے کر آ گئے تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی کہا تھا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تو یہ 2 افراد ہیں تمام دنیا میں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے، تم پر میرے والدین قربان. اس دن حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت کا حق ادا کر دیا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ جنگ احد تو حضرت سعد اور حضرت طلحہ ہی کے لیے تھی. اچھا جی، حدیث نمبر 1562 حضرت سعد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے احد کے دن اپنے والدین کو اکٹھا کیا تھا. کیسے اکٹھا کیا؟ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، 7 تیر چلاؤ. حضرت طلحہ اور زبیر کے فضائل، حدیث نمبر 1563. یہ حضرت طلحہ جو ہیں یہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول سے اپنے ڈھال کے ساتھ آپ کی حفاظت کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے احد کے دن حضرت طلحہ کو کئی دفعہ جنت کی خوشخبری دی. ان کی خدمات کے نتیجے میں یہ اللہ کے رسول سے کہتے تھے یا رسول اللہ نہری دونا نہرک، میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال ہے. یا رسول اللہ آپ اپنا اللہ کے رسول اصل میں اونچا ہو کے دیکھتے تھے تاکہ پورے میدان جنگ کو دیکھ سکیں. تو حضرت طلحہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اونچا ہو کے نہ دیکھیے، کوئی آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال ہے. تو یا رسول اللہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تیر لگ جائے. تو حضرت طلحہ نے اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ احد کے دن جو حفاظت کی اس کی مثال ملنی مشکل ہے. اسی طرح حضرت زبیر جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم حدیث میں پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 1563 ابو عثمان کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بعض غزوات میں جن میں آپ نے لڑائی کی طلحہ اور سعد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. اور یہ خاص طور پر غزوہ احد کے بارے میں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد تو جو ہے یہ یوم احد جو ہے یہ تو سعد اور طلحہ ہی کا دن تھا. انہی کی خدمات کے ساتھ یہ دن جو تھا اس دن ہم نے جنگ کی تھی. حدیث نمبر 1564 حضرت جابر کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس قوم کی خبر کون لے کر آئے گا. آپ نے یہ بات غزوہ احزاب میں کہی تھی. حضرت زبیر نے کہا یا رسول اللہ میں لے کر آؤں گا. آپ نے پھر کہا میرے پاس یہود کی خبر کون لے کر آئے گا. حضرت زبیر نے کہا یا رسول اللہ میں لے کر آؤں گا. اصل بات یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں تمام مسلمانوں کی جو دشمن اقوام تھی یہ اکٹھی ہو گئی تھیں. یہود نے اس جنگ کے لیے تمام اسلام دشمن قبیلوں کو ورغلایا تھا، اور قریش تو پہلے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے. اب یہ ہے کہ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا، جبکہ پورے مدینے کی آبادی بھی 10,000 نہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچاؤ کے لیے جو تھی خندق کھودی، اور انتہائی جان فشانی کے بعد یہ خندق جو تھی کھودی. اور اس کے بعد آپ کو یہ خبر ملی
کہ مدینے کے یہودیوں نے جو حملہ آور فوجیں ہیں ان کے ساتھ سازش تیار کر لی ہے۔ یہ سازش کیا تھی؟ سازش یہ تھی کہ جو دشمن تھا وہ خندق کے اس طرف تھا اور یہودی مدینے کے اندر تھے۔ یہ جو یہودیوں کا جو قبیلہ بنو قریظہ تھا یہ مدینے کے اندر رہتا تھا، تو انہوں نے دشمن سے یہ سازش کی کہ تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے حملہ کریں گے اور ہم اکٹھا حملہ کریں گے اور مسلمان درمیان میں سینڈوچ بن جائیں گے، سینڈوچ کی طرح ہم انہیں ختم کر کے رکھ دیں گے۔ تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ انہوں نے سازش کی۔ اللہ کے رسول کو جب اس سازش کا پتہ لگا تو اللہ کے رسول اتنے پریشان ہوئے کہ شاید اتنے پریشان کبھی بھی نہ ہوئے ہوں۔ اللہ کے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک چادر لے کر لیٹ گئے۔ آپ کو سمجھ نہ آتی تھی کہ وہ کریں کیا۔ کافی دیر تک آپ لیٹے رہے، یہاں تک کہ آپ کچھ ریلیکس ہو گئے، تو پھر آپ نے سوچا کہ اس سازش کو ختم کرنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سازش کو ختم کرنے سے پہلے آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے میں پتہ کر لوں کہ آیا یہ جو سازش کی مجھے اطلاع ملی ہے آیا یہ افواہ ہے یا حقیقت ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے کہ آیا واقعی بنو قریظہ کے یہودیوں نے کفار سے یہ معاہدہ کیا ہے، آپ نے پوچھا کہ میرے پاس یہودیوں کی خبر کون لائے گا، اور یہ اس وقت حقیقتاً بڑا مشکل کام تھا۔ کوئی شخص نہیں بولا۔ حضرت زبیر نے کہا یا رسول اللہ میں لاؤں گا۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، حضرت زبیر نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ میں لاؤں گا، میں بنو قریظہ کے حالات پتہ کر کے آتا ہوں، واقعی یہ جو سازش کی اطلاع آپ کو ملی ہے حقیقت ہے یا صرف افواہ ہی ہے۔ اب حضرت زبیر جو تھے یہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے حالات کا پتہ چلا۔ حالات کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ خبر سچی ہے، خبر سچی ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد یہ کی کہ نعیم بن مسعود ایک صحابی تھے جو کہ نیا اسلام لائے تھے، اور آپ نے انہیں یہ ڈیوٹی دی کہ وہ کفار کے درمیان اور یہود کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیں۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ کفار اور یہودیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی۔ یہ سازش کی گئی تھی، لیکن اس پھوٹ ڈلوانے کی وجہ سے اس سازش پر عمل نہ ہو سکا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ اب اس وقت حضرت زبیر کو آپ نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں، اور اسی وقت ہی آپ نے حضرت زبیر کو یہ بھی کہا تھا تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ابو عبیدہ بن جراح کے فضائل۔ ابو عبیدہ بن جراح بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں انہوں نے جنگ بدر میں اپنے سگے والد کو قتل کیا تھا۔ جنگ بدر جو تھی یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی کی حیثیت رکھتی تھی۔ جنگ بدر میں جو بالمقابل لوگ تھے سب ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ اپوزٹ آپ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر جو تھا وہ آپ کے بالمقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل آپ کے داماد حضرت زینب کے شوہر ابو العاص تھے، تو حضرت عمر کے بالمقابل ان کا ماموں ہشام تھا، اور ابو عبیدہ کے بالمقابل ان کا باپ تھا۔ تو انہوں نے اپنے سگے باپ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ تو حدیث نمبر 1567 حضرت حذیفہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے کہا تھا کہ میں تم پر ایک امین کو بھیجوں گا جو واقعی امین ہونے کا حق ادا کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے صحابہ پر نظر دوڑائی، تو آپ نے پھر ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا۔ اب یہ جو اہل نجران ہیں یہ لوگ جو ہیں 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ ان کا وفد جو تھا 60 افراد پر مشتمل تھا، اور یہ لوگ عیسائی تھے۔ یمن کے علاقے نجران سے ان کا تعلق تھا، اور ان 60 افراد میں ان کے پادری اور ان کے سیاسی لیڈر
اور ان کے معاشرے کے دوسرے اہم افراد شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی موقع پہ سورہ آل عمران نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش، حضرت مریم کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا، تو وہ جب وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہونے کے ہوئے تھے اور وہ خدا نہیں بنے، تو حضرت عیسیٰ باپ کے بغیر پیدا ہو کر خدا کیسے بن گئے؟ اور جب اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو پھر رسول اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آؤ ہم سے مباہلہ کر لو، آؤ اللہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں کہ ہم میں سے سچا کون ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تھی۔ ان لوگوں نے آپس میں سوچا کہ اگر ہمیں اس بات کا تو پتہ ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے، ہماری کتابوں میں اس کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، اگر یہ نبی وہی ہوا تو پھر تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم مباہلے کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے اسلام قبول تو نہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے اور آپ ہم سے صلح کر لیں۔ تو اس موقع پر، مباہلے کے موقع پر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر مصالحت کر لی، اور اس مصالحت کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی آدمی کو ہمارے ساتھ بھیجیے جو کہ ہم سے جزیہ وصول کر لے۔ اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہارے اوپر ایک ایسے امانت دار شخص کو بھیجوں گا جو کہ امانت داری کا حق ادا کرے گا۔ آپ نے اپنے صحابہ پر نظر دوڑائی تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا۔ تو ابھی ابو عبیدہ بن جراح کا لقب کیا ہے؟ امین الامہ، یہ ساری امت کے امین ہیں، اور یہ پھر وہاں نجران ان کے ساتھ بھیجے گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے یہ چھوٹی ہی عمر میں فوت ہو گئے تھے، اور لیکن انہوں نے اس چھوٹی ہی عمر میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، جو حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں، ان فتوحات میں بیشتر فتوحات میں حضرت ابو عبیدہ کا حصہ تھا۔ حضرت حسن اور حسین کے فضائل، آپ کو پتہ حضرت حسن اور حسین کون ہیں؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی کے لاڈلے، حضرت فاطمہ کے جگر گوشے۔ حدیث نمبر 1569 برا بن عاصب کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حسن آپ کے کندھے پر تھے اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو بھی ان سے محبت کر، یعنی اپنے نواسوں سے پیار کر رہے ہیں، انہیں گودی اٹھایا ہوا ہے، انہیں اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے۔ کبھی آپ انہیں اپنے سجدے میں اپنی کمر پر سوار کر لیتے، کبھی آپ ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، کبھی آپ ان کو زبان کھول کر زبان اپنی باہر نکال کے دکھاتے اور ان سے کھیلتے، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اسی طرح آپ نے ایک اور بھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے، تو لہٰذا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے بھی، اہل بیت کی محبت سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم احببہ، اللہ ان سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور اللہ جو میرے ان نواسوں سے محبت کرے، میرے ان اہل بیت سے محبت کرے، اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا۔ تو لہٰذا اہل بیت سے جب آپ محبت کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سے ہم نے دنیا میں اب سب سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ کتنی محبت کرنی ہے؟ اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ تو جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں ان سے بھی محبت کرنی ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول کے شہر سے محبت کرنی ہے، ہم نے اللہ کے رسول کے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، ہم نے اس شہر کے رہنے والوں سے محبت کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے تعلق کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہماری محبت کی حقدار ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت جب انسان کرتا ہے تو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید کے فضائل۔ حضرت زید بن حارثہ کون ہیں؟ تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دوں۔ حضرت زید بن حارثہ جو تھے
یہ ان کی والدہ انہیں لے کر اپنے ننیال جا رہی تھیں. ان کے ننیال جا رہی تھی کہ راستے میں یہ گم ہو گئے. کسی نے انہیں پکڑ لیا اور غلام بنا کر بیچ دیا. یہ بکتے بکاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. انہیں حضرت خدیجہ کے بتیجے حکیم بن حزام نے خریدا اور دیکھا کہ لڑکا بڑا سمجھدار ہے. انہوں نے حضرت خدیجہ اپنی پھپھی کو تحفے میں دے دیا. حضرت خدیجہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سمجھداری سے بہت خوش ہوتے. اور ہوا کیا کہ ان کے چچا کو اور ان کے والد کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا جو ہے یہ فلاں جگہ پہ غلام ہے. ان کے باپ اور چچا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، ہم سے ان کا فدیہ لے لیجئے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھ لیتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ کو بلایا اور باپ اور چچا سے وہ ملے. باپ اور چچا نے کہا کہ چلو بیٹا ہمارے ساتھ چلو. وہ کہنے لگے نہیں، میں نہیں جاؤں گا. حضرت زید بن حارثہ نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی اور اپنے باپ اور چچا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی. اب یہ ہے باپ اور چچا واپس چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اتنی محبت آئی، بیت اللہ میں جا کے اعلان کر دیا آج سے زید بن حارثہ جو ہیں میرے بیٹے ہیں. اپنا بیٹا بنا لیا. لیکن جب قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیات اتری کہ انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو تو پھر ان کو دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ کوشش کی. آئیے ہم حدیث پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 1571. عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کے اوپر اسامہ بن زید کو امیر بنایا. میرا خیال ہے مجھے اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا پڑے گا. حضرت زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا میں جھنڈا دے کر بھیجا تھا. غزوہ موطا میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف 3000 تھی، جبکہ مسلمانوں کے مخالف لشکر کی تعداد 2 لاکھ تھی. کان کھول کر سنیے، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کے مخالف لشکر کی تعداد 2 لاکھ تھی، جن میں سے 1 لاکھ رومی حکومت کے تھے. اور آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ رومی حکومت اس دور کی سپر پاور تھی. 1 لاکھ ان کی تعداد تھی اور 1 لاکھ ان قبائل کی تعداد تھی جو رومی حکومت کے انڈر تھے. تو 2 لاکھ لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 3000 صحابہ تھے. پہلے تو انہوں نے سوچا ہم لڑائی نہیں کرتے اور ہم واپس چلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور مدد منگوا لیتے ہیں اور صحابہ کی تعداد منگوا لیتے ہیں. لیکن عبداللہ بن رواحہ ان کے ساتھ تھے. انہوں نے ان کو بڑی پرجوش خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو شہادت ہے، تو اس مقصد کے لیے کوئی پرواہ نہیں، چلو ایسے ہی چلتے. سارے صحابہ تیار ہو گئے. کوئی بات نہیں، لشکر 2000 لاکھ ہے یا اس سے زیادہ ہے، چلو میں اپنے میدان جنگ میں. خیر جی، یہ 3000 صحابہ حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں یہ لوگ میدان جنگ میں جا پہنچے. حضرت زید بن حارثہ وہاں شہید ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے. ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید ان کے بیٹے کو بھیجا تھا. اب حضرت اسامہ بن زید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے، کیونکہ ایک تو وہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، دوسرے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ حضرت اسامہ زید بن حارثہ کا نکاح ام ایمن سے اللہ کے رسول نے کرا دیا تھا اور ام ایمن بھی آپ کو بہت محبوب تھی. تو یہ آپ کی محبوب ترین ہستیاں جو تھیں 2، ان کے بیٹے اسامہ بن زید تھے، یہ بھی آپ کو بہت محبوب تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کے اوپر اسامہ بن زید کو امیر بنایا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو غزوہ موطا میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر کس کو امیر بنایا؟ اسامہ بن زید کو، تاکہ یہ اپنے باپ کی شہادت کا بدلہ لیں اور اس طرح کر کے ان کا جو غم ہے اور دکھ ہے وہ کم ہو سکے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کے اوپر اسامہ بن زید کو امیر بنایا. تو بعض لوگوں نے آپ کی امارت پر اعتراض کیا. اب اعتراض کی وجہ کیا تھی؟ حضرت اسامہ بن زید کی عمر بالکل تھوڑی تھی، تھوڑی عمر تھی، 17 سال کے تھے، اور آپ کی قیادت میں بڑے بڑے کبار صحابہ آپ کی قیادت میں آپ کے انڈر کام کر رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس کی امارت میں اس کے امیر بننے پر اعتراض کرتے ہو تو تم نے تو اس کی باپ کی امارت پر بھی اس سے پہلے اعتراض کیا تھا. جب اس کو امیر بنایا گیا تھا غزوہ موطا میں، تو تم نے تو اس وقت بھی اعتراض کیا تھا. اللہ کی قسم وہ بھی امارت کے قابل تھے، اللہ کی قسم وہ بھی امارت کے قابل تھے، اور مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب بھی تھے، اور ان کے بعد ان کے یہ بیٹے بھی مجھے سب سے زیادہ لوگوں کو محبوب ہیں. اب یہ جو لشکر تھا، یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس کو آپ بیچنے کی تیاری کر رہے تھے. اب اس اعتراض کے بعد یہ لشکر روانہ تو ہو گیا، اور یہ مدینے کے بعد باہر یہ ابھی پڑاؤ اس نے ڈالا ہوا تھا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع مل گئی. صحابہ کے لیے اللہ کے رسول کی ذات دنیا کی سب سے زیادہ اہم چیز تھی. یہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری سے صحت یاب ہو جائیں، لیکن آپ صحت یاب ہونے کی بجائے اللہ سے جا ملے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا کام جو حضرت ابوبکر نے کیا وہ اسی لشکر کو بیچنے کا تھا. اس وقت کبار صحابہ کا یہ مشورہ تھا کہ اس وقت حالات بڑے مخدوش ہیں، مدینے کے اوپر حملے کا ڈر ہے، تو آپ اس وقت اس لشکر کو بیچ رہے ہیں جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ کے رسول کے حکم کو میں اس کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہوں. حضرت ابوبکر نے اپنے ایمان اور یقین کی بنا پر تمام صحابہ کے اختلاف کے باوجود اس لشکر کو بھیجا، اور چند ہی دنوں میں یہ لشکر کامیابی کے جھنڈے گاڑتا ہوا واپس آ گیا، اور سب نے دیکھ لیا کہ حضرت ابوبکر کا فیصلہ درست تھا. تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید. آئیے جی اب حضرت خدیجہ کے فضائل. اب دیکھیے جی، ہم نے یہ 8 عشرہ مبشرہ کے فضائل پڑھ لیے ہیں. 2 لوگ باقی رہ گئے ہیں، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف باقی رہ گئے، اور ایک سعید بن زید بن نفیل باقی رہ گئے. عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ بھی عشرہ مبشرہ میں تھے، بہت مالدار آدمی تھے، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال بہت لٹاتے تھے. جو سعید بن زید ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں. یہ وہی حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شوہر تھے سعید بن زید. اور سعید بن زید جو ہیں ان کے والد نفیل جو تھے وہ ایک ایسے آدمی تھے جو کہ جاہلیت کے دور میں بھی دین حنیف کے پیروکار تھے، دین حنیف کے پیروکار تھے. اور یہ اس دور میں بھی، یعنی سعید بن زید کے جو والد تھے سعید بن زید بن نفیل، یہ حضرت نفیل جو تھے یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ابھی اسلام نہیں آیا تھا، یہ اس وقت خدائے وحدہ لا شریک کے پیروکار تھے اور ہدایت کے متلاشی تھے. اب یہ تو خود فوت ہو گئے، اور ان کے وفات کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. تو جب اللہ کے رسول کو مبعوث کیا گیا تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کے بیٹے بھی گھر میں یہ باتیں سنتے تھے. حضرت سعید بن زید ایمان لانے والوں میں سے السابقون الاولون میں شامل تھے. تو اب آئیے جی خواتین کے فضائل. اب خواتین کی باری آ گئی. خواتین میں سے سب سے جو بہترین ہستی ہیں اس دنیا میں وہ کون ہیں؟ مسلمانوں میں حضرت خدیجہ. اور حضرت خدیجہ ہی کی فضائل پڑھتے ہوئے میں اور بھی بہترین خواتین کا ذکر کرتی چلوں گی. حدیث نمبر 1584، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے صرف آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں۔ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، اب دیکھیں نا بہت سے لوگوں کو نبی بنا دیا گیا۔ اب عورتوں میں سے آپ کو پتہ کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ عورتوں میں سے کامل کون ہے؟ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں۔ اب حضرت آسیہ کیوں کامل ہوئیں؟ اپنے ایمان کی بنا پر۔ آپ کو پتہ ہے ان کا شوہر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا دشمن، اور یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والی۔ فرعون ان پر اتنے ظلم کرتا تھا کہ فرعون کا نام قرآن مجید میں ذو الاوتاد کہا گیا ہے، اور مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حضرت آسیہ کو لٹا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوا دیا کرتا تھا، اور یہ اتنے ظلم برداشت کرتی تھیں لیکن اپنے ایمان پر برقرار رہیں۔ اور اس کے بعد حضرت مریم بنت عمران، آپ کو پتہ ہے حضرت مریم بنت عمران وہ دنیا کی وہ واحد خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے بغیر اپنی معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ عطا فرمائے، اور ان کو ڈر یہی تھا کہ لوگ جو ہیں وہ میری عصمت کے بارے میں تانے دیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ آپ کو پتہ جب یہ حضرت عیسیٰ کو لے کر آئی ہیں تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، تو یہ کرتوت کہاں سے کر لائی؟ تو لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور اس آزمائش میں پوری اتری جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی تھی۔ تو یہ خاتون بھی جو ہیں اللہ کی فرما برداری کے اعتبار سے کامل خاتون تھیں۔ اور حضرت عائشہ کی اور پھر ان کے حضرت مریمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی، ہم نے اس کے تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا۔ تو اصل میں حضرت مریم کے دور کی جتنی عورتیں تھیں ان تمام خواتین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا۔ اور حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ تمام کھانوں پر ثرید کی فضیلت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 5 خواتین ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ ان میں سے دیکھ لیجئے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، اور مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حدیث نمبر 1575 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں، وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں یا تو سالن ہے یا کھانا ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں میرا اللہ کی ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور میری طرف سے بھی سلام کہیے، اور انہیں جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیں جس میں نہ تو شور و غل ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تکلیف۔ اب حضرت خدیجہ کون تھیں؟ حضرت خدیجہ مدینے کی سب سے زیادہ معزز خاتون تھیں۔ ان کا 2 دفعہ پہلے نکاح ہو چکا تھا اور ان کے پہلے 2 شوہروں سے 3 بچے تھے، اور یہ مدینے کی سب سے مالدار ترین خاتون تھی اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ معزز تھیں۔ ان کو بہت سے لوگ نکاح کا پیغام دے چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کا بھی نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر گئے، انہوں نے اپنا غلام میسرہ ساتھ کر دیا۔ غلام میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا اور بہت سے ایسے معجزات کو دیکھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تھے۔ مثلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، بادل آپ کا سایہ کیے ہوئے تھے، بادل آپ کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح کئی جگہ پہ انہوں نے دیکھا کہ کئی درخت آپ پر سایہ کرتے تھے، اور آپ کے اخلاق حسنہ کو آپ نے دیکھا۔ تو حضرت خدیجہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت خدیجہ کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے والے ہیں۔ یقین تو نہیں تھا لیکن
وہ جو تورات اور انجیل کی خوشخبریاں تھیں وہ حضرت خدیجہ سن چکی تھیں، اور حضرت خدیجہ کا خیال تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہی نبوت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد حضرت خدیجہ ہی کے گھر میں منتقل ہو گئے، کیونکہ آپ کے پاس تو اپنا گھر بھی نہ تھا۔ تو اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا سارا مال دے دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نبی بنائے تو آپ مجھے نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں جب وحی آئی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کو پتہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا کہ آپ پر ایمان لانے والا کوئی مرد نہ ہو، بلکہ ایک عورت اس دنیا میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا سارا مال دے دیا، اور آپ کے ساتھ جتنی محبت کر سکتی تھیں، جتنی قربانی دے سکتی تھیں، آپ کے ساتھ قربانی دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو میں خدیجہ کے پاس بیٹھتا تھا تو ختم نہ ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ ایسے انداز سے آپ کو تسلی دیتی تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں دوبارہ وہی لفظ دہراؤں گی کہ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو خدیجہ کے پاس بیٹھنے سے دور نہ ہو جاتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد بھی حضرت خدیجہ ہی سے عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت خدیجہ جو تھیں ان کو اب حضرت جبریل جو ہیں وہ اللہ کے رسول کو پیغام دے رہے ہیں، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، آپ ان کے پاس کھانا ہے یا سالن ہے یا پینا ہے۔ حضرت خدیجہ حالانکہ بڑے ناز و نعم میں پلی ہوئی تھیں، مالدار ترین خاتون تھیں، گھر میں خادم موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ اور وہ فرما رہے ہیں، حضرت جبریل کہتے ہیں کہ جب وہ تیرے پاس آئیں تو انہیں اللہ کا سلام بھیجیے، اللہ آپ کو خود سلام بھیجتا ہے، اور میری طرف سے بھی، یعنی جبریل کہتے ہیں میرا بھی سلام دیجیے، اور ساتھ ہی انہیں ایک جنت میں ایک محل کی خوشخبری دی دیجیے جس میں نہ تو شور و غل ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف۔ اب آپ دیکھیے حضرت آسیہ بہترین خاتون ہیں، ان کی بھی تعریف یہاں پہ آپ نے پڑھی ہے، لیکن حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ میرا جنت میں ایک گھر بنا دے۔ حضرت آسیہ نے تو اللہ سے دعا کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود حضرت خدیجہ کو سلام بھی بھیج رہے ہیں اور جنت کے محل کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت خدیجہ کا مقام اور مرتبہ۔ حدیث نمبر 1577، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر کبھی اتنا رشک نہیں آیا جتنا ام المومنین حضرت خدیجہ پر آتا تھا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہ تھا۔ بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ حضرت عائشہ کے نکاح سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ کی رخصتی سے 3 سال پہلے، نکاح تو حضرت عائشہ کا 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد، لیکن رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آمد سے 3 سال قبل حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ سکھ نافے کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ بکری ذبح کرتے اور اس کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوا دیتے۔ یہ تو سہیلیوں کے ساتھ معاملہ تھا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ خیر کا سلوک کرتے تھے۔ بعض مرتبہ میں کہتی کہ آپ کی نظر میں تو دنیا کی عورتوں میں سے حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت تھی ہی نہیں جیسے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ ہاں وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، اس میں یہ خوبیاں تھیں، اور انہی سے میری اولاد ہوئی تھی۔ بعد میں تمام ازواج مطہرات جو آپ کے زوجیت میں آئی ہیں، 9 بیویاں آپ کے زوجیت میں آئی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے بعد جو ہیں 10 بیویاں آپ کی زوجیت میں آئی ہیں، جن میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ جو تھی فوت ہو گئی تھی، اور 9 بیویاں آپ کی وفات کے وقت بھی موجود تھیں۔
حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی، حالانکہ ان کی پہلے شوہروں سے اولادیں موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت خدیجہ ہی کو بخشا کہ آپ کی اولاد انہی کے بطن سے ہوئی۔ حدیث نمبر 1578۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی اجازت مانگی، جو کہ حضرت خدیجہ کی بہن تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی اجازت لینے کا انداز یاد آ گیا۔ آپ غمگین ہو گئے، آپ نے کہا اللہم حالہ، اللہ یہ تو حالہ آئی ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ کیفیت دیکھ کر مجھے رشک آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت حالہ آئی ہیں، آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ جاتی ہیں، آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، جب غزوہ بدر میں آپ کے داماد حضرت زینب کے شوہر جو ہے وہ قیدی بن کر آئے، ان کے فدیے کے لیے حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا۔ اب یہ ہار حضرت خدیجہ نے انہیں دیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہار دیکھا، آپ آبدیدہ ہو گئے، آپ کے آنسو نکل گئے، آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی، اور آپ نے صحابہ سے کہا اگر تم کہو تو ہم ان سے یہ ہار نہ لیں، لیکن صحابہ کی اجازت کے ساتھ آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم کہو تو یہ ہم ہار واپس کر دیں، اور آپ نے ان سے جو تھے اپنے داماد سے یہ شرط کر لی کہ تم زینب کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دو گے، کیونکہ اس سے قبل وہ حضرت زینب کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے، تو یہ شرط کر کے آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو آپ کو حضرت خدیجہ کا ہار بھی یاد آ جاتا ہے، اور آپ کو حضرت خدیجہ کی آواز اور ان کی بہن کی آواز انداز ملتے جلتے تھے، وہ یاد آ جاتی ہیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کے حضرت عائشہ کو رشک آ گیا، کہنے لگیں کہ آپ قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بڑھیا کو کیوں یاد کرتے ہیں جس کے منہ میں ایک بھی دانت باقی نہ رہا تھا، سارے دانت گر گئے تھے، صرف سرخ رنگ کے مسوڑے ہی باقی رہے تھے، تو ایسی بوڑھی عورت آپ کو آج بھی یاد آتی ہے؟ اور جو فوت بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ کی مراد اپنے آپ سے تھی، مراد یہ تھی کہ وہ تو بوڑھی تھیں اور ان کے دانت بھی گر چکے تھے، اور وہ فوت بھی ہو چکی ہیں، اور میں زندہ بھی ہوں، جوان بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کمواری بھی آپ کے نکاح میں آئی تھیں۔ اللہ کے رسول کو ناراض ہو گئے، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد پھر میں نے اپنے دل میں سوچا، اب میں اتنا ان کی ناراضگی دیکھ کے میں نے سوچا اب میں کبھی ایسی بات نہیں کہوں گی، اور پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایسی تھیں اور وہ ایسی تھیں، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مجھے اپنا مال دیا، اور میری ساری اولاد بھی انہی میں سے تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بہت زیادہ قدردان تھے، ان کی زندگی میں بھی، ان کی زندگی کے بعد میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم